ماہرین اس پیکج کو کیسے دیکھتے ہیں، حکومت کی سکت کو، اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت کے پاس کتنے ذرائع ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق، پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت بھی ہیں، وائس چانسلر ہیں آج کل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائٹ کے، اور ہمارے ساتھ جناب عابد قیوم سلیری ہیں جو کہ معاشی امور کے اور ان تمام منسلکہ امور کے ماہر ہیں۔ آپ ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI کے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، آپ فرمائیے، ایک بڑا زبردست پیکج دیا ہے عمران خان صاحب نے موجودہ انفلیشن کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے۔ ایک عام پاکستانی کے لیے اگر اس کو بتایا جائے کہ اس کا بجلی کا بل تقریباً 25 سے 30% کم ہو جائے گا، اس کا جو فیول کے خرچہ جو کہ مین خرچے ہیں یہ دو بڑے، اس میں ایک بڑی کمی اب آ جائے گی اس وقت کے لحاظ سے، کم از کم 5-7%، اور اس سے منسلکہ پھر جو مہنگائی پہ اثر ہوگا وہ کمی آئے گی، تو یقیناً اس کے لیے تو اس سے اچھی حوصلہ افزا آج کے حوالے سے خبر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی معیشت اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ کامران صاحب دیکھیے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اکانومی پیکیجز کے تھرو چلے اور ہمیشہ پیکیجز دے دیتے ہیں۔ پیکیجز ابھی ہم نے IMF کا پروگرام، میرا خیال کوئی مہینہ ہوا ہے کہ ہم نے سائن کیا ہے، اور IMF کے پروگرام میں ہماری کچھ اگریمنٹس تھیں، کچھ ہم نے وعدے کیے تھے فسکل ڈیفیسٹ پہ۔ اب ہم نے یہ اناؤنسمنٹ تو دیکھی، ہم نے انالیسس میں دیکھا کہ اس پہ کیا فرق پڑے گا۔ کیا IMF نے اس کو انڈورس کر دیا ہے؟ کیا IMF مانتی ہے کہ یہ خرچہ الاؤڈ ہوگا زیادہ، یا کیا IMF ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے ان کے ساتھ؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی تقریر کے پہلے حصے میں کہا کہ انفلیشن جو ہے وہ PPP کی حکومت میں، نواز شریف کی حکومت میں، سب حکومت میں انفلیشن اونچی تھی۔ اب انفلیشن پھر بڑھ گئی ہے، اچھی بات، ٹھیک ہے، پر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیول تک نہیں بڑھی، تو پھر بھائی پیکیج کی ضرورت کیا تھی؟ پیکیج کیوں دینے کی ضرورت تھی؟ اور پھر یہ بھی بات سوچنے والی ہے کہ جب انفلیشن بڑھے گی ہم ایسا پیکیج دیں گے، کیونکہ اس پیکیج کے کچھ خرچے بھی ہیں۔ اگر بجلی کے جو سبسڈی جا رہی ہے یا بجلی کی قیمت جو گرائی ہے، اس میں تو سن رہا ہوں کہ 100 سے 500 بلین تک شاید نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر اتنا نقصان ہوگا تو وہ تو پھر بجٹ میں ہی آئے گا نا، تو جب وہ بجٹ میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، پھر دوسری چیز یہ بھی کہ ایسے پیکج پہلے بھی دیکھے گئے ہیں۔ یوتھ انٹرنشپ اسکیم تو میرا خیال کو پچھلے 15-20 سالوں سے آ رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے ہم فی الحال اس وقت حکومت کی جو یہ کرنٹ ابھی آپ نے جو نکات رکھے ہیں، عابد قیوم سلیری صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان کی موجودہ معاشی کیفیت، IMF کا پروگرام جو کہ اس وقت جاری ہے، اور پھر جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ایک اپنی جگہ سچویشن ہے، چلے وہ اس سے شاید اتنا متاثر نہ ہو، لیکن فسکل ڈیفیسٹ وغیرہ کیا کسی چیز پہ اثر نہیں پڑے گا؟ IMF کا پروگرام بھی چلتا رہے گا، فسکل ڈیفیسٹ بھی صحیح رہے گا، معیشت پہ کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا ان تمام انسینٹیوز کے باوجود جو آج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے؟ دیکھیے، جب اضافی خرچہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں پہ تو اس کا بوجھ پڑ رہا ہوگا۔ کچھ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کو کٹ کیا جا رہا ہوگا، جو ریونیو جو ہے پہلے سے جو اس میں انکریز ہوئی ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن دیکھیے، اس پیکج کو لانے کی ضرورت یہ تھی کہ یہ جو پیٹرول اور گیس کی جو قیمتوں میں جو اضافہ ہے یہ ایک ان یوزول اضافہ ہے۔ روس اور یوکرین کے کنفلکٹ کے بعد، جیسا کہ آپ اپنے ٹویٹس پہ بھی ان کو بار بار اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ والا جو اضافہ ہے یہ کوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اور اس ان یوزول اضافے سے نپٹنے کے لیے حکومت کو کچھ نہ کچھ ان یوزول جو تھا وہ کرنا تھا۔ اگر تو یہ کوئی ایسا اضافہ ہوتا جو کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی یہاں پہ ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی، تو شاید حکومت اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرتی۔ لیکن یہ جو تصادم کی کیفیت اس وقت ہمارے پڑوس میں شروع ہو گئی، اگر یہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہے گی کہ عوام کو اس کی مشکلات میں سیاسی مزید طور پہ اضافہ تو کرے۔ اس کی منطق سمجھ میں آ رہی ہے سلیری صاحب، معاشی طور پہ منطق سمجھائیے نا کہ آلریڈی جیسے خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ 70 ارب روپے ماہانہ کی ہم سبسڈیز پہ دے رہے ہیں، تو اس پہ تو مزید اضافہ ہوگا نا آگے۔ آئل پرائسز تو ابھی اور اپ پہ جا رہی ہیں، اور تو وہ ہم فنڈ کہاں سے کریں گے؟ دیکھیں، یہ شوکت ترین صاحب کے پاس یہ سارے نمبرز کی انہوں نے کیلکولیشن کی تھی کہ تقریباً 300 ارب روپے تک کی جو سبسڈیز تھی وہ یہ افورڈ کر رہے تھے۔ اب سوال وہاں پہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کیا اس کو کسی ٹارگیٹڈ میکانزم کے ذریعے، کوئی پیٹرول کارڈ کی آپ نے بہت سی بحث سنی ہوگی پچھلے ایک مہینے میں، لیکن وہ ہمیں معروضی حالات میں جو گروپ تھا اس کو وہ ڈویبل نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کر تو لیں لیکن اس کو
ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کی کیسے انشور کی جائے گی کہ صاف اور شفاف طریقے سے صرف موٹر سائیکل والے کو یا صرف رکشے والے کو اس کا فائدہ جو ہے وہ مل سکے. پھر یہ سوچا گیا کہ وہ لوگ جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں تو ان کا خیال کیسے رکھا جائے. تو آخر میں بڑی بحث و تمہید کے بعد اسی چیز پہ اتفاق ہوا کہ 10 روپے کم کر کے اگلے 4 مہینے تک اس کو فریز کرتے ہیں. اگر تو رشیا اور یوکرائن کے حالات جو ہیں اس میں کوئی بہتری آتی ہے, بیلاروس پہ جو بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے, تو ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس سے کوشن جو ہے وہ آتا چلا جائے گا اور یہ بتدریج جون تک آ رہا ہوگا. اگر خدا نخواستہ نہیں آتی تو پھر بھی حکومت کے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں تھا کہ عالمی منڈی میں اگر تیل کی قیمتیں $140 چلی جائیں تو حکومت اس کو پاس آن نہیں کر سکتی تھی سیاسی وجوہات کی بنا پہ. لیکن میں یہ بتا دوں کہ تقریباً 300 ارب یقیناً کم از کم جون تک تو گزر جائے گا. اور یہ پولیٹیکل سٹارم بھی ندیم الحق صاحب, یہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس اور ڈیموکریسیز میں پاکستان میں تو بڑی زبردست اس کی ایگزامپل موجود ہے, ایکسپیڈینسیز کام کرتی ہیں, خاص طور پہ جب یہ آخری وقت یعنی کہ ٹرمز پوری ہو رہی ہوتی ہیں. ہم نے کتنی بار اپنی زندگی میں ایسے ہی کیا ہے کیونکہ جمہوری حکومت ہوتی ہے یا پبلک کے پاس اس کو بھی جانا ہوتا ہے. ایون مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ آخر میں کس طریقے سے کیا گیا. تو اور اسی وقت اپوزیشن نے اپنی کیمپین شروع کر دی تھی حکومت کو ڈسلاج کرنے کی, اور جلوس اور لانگ مارچ. تو یہ ہے تو پولیٹیکلی ایکسپیڈینٹ ہے, مگر پاکستان میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے اور ہمارے خطے کی جمہوریتیں بھی اسی طرح سے کرتی رہی ہیں اپنے جو یہ اس قسم کے معاملات ہیں ان کو مینیج. خان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے ڈے 1 سے, ہم نے پہلے دن سے اکنامک پالیسی بنانے سے اپنا ذمہ چھوڑ دیا ہے. ہم نے شروع دن سے اکنامک پالیسی کنسلٹنٹ کو دی ہوئی ہے. شروع میں پاپانیک صاحب آئے تھے, پھر ڈاکسیاڈس صاحب آئے تھے, اس کے بعد آپ ڈیفیڈ اور ورلڈ بینک وغیرہ سب آ کے پالیسی بناتے ہیں. جب آپ نے خود پالیسی بنانی چھوڑ دی ہے, میری آپ سے التجا ہے کامران خان صاحب کہ آپ ہماری جگہ بلایا کریں ڈیفیڈ اور ورلڈ بینک کے لوگوں کو. ان کو کیوں نہیں بلاتے, ان سے پوچھیں, پالیسی تو وہ بناتے ہیں. اور ہمارے حکمران جو ہیں اگر کوئی ایسی مراتیں دیتے ہیں تو پھر ہمیں کم از کم کیلکولیشن تو دیں نا, ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کتنا خرچہ آئے گا. ایک اوپن پیپر تو لکھ کے دیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیے, ہم ایک اور چیز ہم جو کرتے ہیں کامران خان شروع دن سے کرتے آ رہے ہیں, ایک طرف سے کام خراب کرتے ہیں, ایک طرف سے آپ انڈسٹری یا کاروبار کو, انڈسٹری چھوڑ دیں, کاروبار کو آپ ٹھیس پہنچاتے ہیں. ہم نے پی ایچ ڈی میں بہت اس کا حساب لگایا ہے. آپ این او سی کی گیم کھیلتے ہیں, ٹیسٹیشن کی گیم کھیلتے ہیں, ڈاکیومنٹیشن کی گیم کھیلتے ہیں. حکومت ساری جو آپ کے کاروباری ہیں ان کے تقریباً 3 سے 4 دن ہفتے کے لگتے ہیں حکومت کی یہ ڈاکیومنٹیشن, این او سی اور یہ کام کرنے میں. ان کاموں پہ ان کے جو خرچے بڑھ جاتے ہیں اس کو آپ کہتے ہو ہو پھر مراتے. تو اور بھائی خدا کے واسطے جو ڈی ریگولیشن کا کام ہے جو ہم لکھتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کہ خدا کے واسطے این او سی کا نظام ختم کرو, خدا کے واسطے پوچھ گچھ کا نظام ختم کرو, خدا کے واسطے لوگوں کو کام کرنے دو. وہ کام نہیں کرنے دینا, آپ نے مراتیں دینی ہیں. یہ جو مراتیں دینے کا نظام ہے یہ بڑا فالس نظام ہے. بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. سلیری صاحب, یہ نی چرک ریئیکشن ہے, اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. آج جو ہوا ہے اس کی ٹائمنگ آپ